الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وببركة محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه السلام علیکم بزرگوں آج 11 محرم تاریخ اسلام کے حوالے سے واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا اس پر بات کریں گے۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ صادق ملائے اجر اے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیں میں نے تمہیں توحید کی دعوت دی دین اسلام کی دعوت دی کئی بتوں کے آگے تم جھکتے تھے یہ خدا کے آگے جھکایا طائف کے میدان میں مصیبتیں مسائل برداشت کیے مکے میں مختلف مسائل برداشت کیے مگر تم سے جو اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى اور فرق اتنی بات ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اس آیت کے تحت کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے رسول نے کہا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، تمہارے رسول نے یہ اصرار کیا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اگر باقی انبیاء کرام کی طرف دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا والی دعا مانگی، نوح علیہ السلام نے قال رب اوزعنی ان اشکر، اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا مانگی۔ جتنے انبیاء کرام کے دعائیں اٹھائیں خدا سے انہوں نے دعا مانگی۔ جب ہمارے رسول کی باری آئی ہمارے رسول نے دعا نہیں مانگی، ہمارے رسول کو خدا نے حکم دیا قل لا اسألکم، اے رسول آپ ان کو فرما دیں جس طرح دوسری جگہ حکم ہے قل اللہ احد، اے رسول آپ ان کو فرما دیں اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول آپ ان کو فرما دیں قل ربی ادخلنی مدخل صدق، ہر جگہ خدا نے حکم دیا رسول نے آگے حکم سنایا۔ اسی آیت کے تحت بھی خدا کا حکم تھا قل لا اسألکم، اے رسول آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اتنا کہتا ہوں اصل المودۃ فی القربى کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اس آیت کے تحت یہ ثابت ہوا کہ اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے۔ قرآن مجید کے نص قطعی سے ثابت ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں بھاری چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ دوسری اہل بیت۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کتاب اللہ بھی ٹھیک تھی، کتاب اللہ مکمل ضابطۂ حیات الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل قرآن مجید میں مکمل محفوظ ہے، جو احکامات ہے جو شریعت کے مطابق جتنے احکامات سے قرآن مجید میں فرما دیا۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات، پھر قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اہل بیت کی محبت کا کیوں کہا؟ ایسے ثابت ہوا کہ یہ قرآن مجید ہے یہ تھیوری اور اہل بیت سے محبت واقعہ کربلا میں اہل بیت کا کردار یہ ہے پریکٹیکل۔ آج کے دور میں تھیوری بھی پاس ہونا ضروری اور پریکٹیکل میں پاس ہونا ضروری ہے، تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن سے بھی محبت کرنا میری اہل بیت سے بھی محبت کرنا، اور یہ دونوں اور کوئی سر تک جدا نہیں ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے مجمع سے مخاطب تھے، وہ مجمع کون سے لوگ تھے؟ صحابہ سے۔ نبی پاک علیہ السلام
کی امانت صحابہ کے سپرد کر رہے تھے. صحابہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی جیسے مقدس ہستیاں سامنے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ ہی کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور نبی کو یہ علم تھا کہ میری امانت میں خیانت نہیں کریں گے. اسی طرح مثال ہے، اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر جاتا ہے، ایسے آدمی کو اپنے گھر کا ذمہ دار بنا کے جاتا ہے جس پر کوئی اعتماد ہو، یہ بندہ صحیح ہے، میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا. تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی صحابہ کرام پر اعتماد تھا. صحابہ کرام کے سامنے دو باتیں رکھی کہ اہل بیت سے محبت کرنا، قرآن مجید کے ساتھ دامن مضبوط رکھنا. اب کوئی مجمع کیا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے اہل بیت سے محبت کرنا، قرآن مجید کے ساتھ دامن مضبوط رکھنا. آج کے دور میں دیکھیں، ایک طبقہ ایسا ہے اہل رسول سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت سے اپنی عقیدت کا بڑھ چڑھ کر اظہار کرتا ہے. گویا کہ محرم میں یوں محسوس ہوتا ہے یہی ایک طبقہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، مگر دوسری طرف قرآن مجید سے وہ خالی ہیں. ان کا کوئی ایسا مدرسہ نہیں جو حافظ قرآن بنا رہے ہوں، ان کے مسلک میں کوئی ایسا بچہ نہیں جو حافظ قرآن مکمل ہو. وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں مگر قرآن مجید سے خالی ہیں. دوسرا طبقہ وہ جو اہل بیت سے محبت کام کرتا ہے مگر ان کے مدارس ایسے ہیں کہ وہ حافظ قرآن ہیں، اچھی قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے ہیں. گویا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید ابھی نازل ہو رہا ہے، کتنی سونی اچھی قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتے ہیں مگر اہل بیت کی محبت سے خالی. تو دونوں طبقے اس حدیث کے مطابق عمل پر پیرا نہیں ہیں. ایک اہل سنت جماعت والے ہیں جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ بھی دامن مضبوط ہے. گویا کہ یہ ثابت ہوا کہ اس وقت کوئی مجمع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا، وہ بھی اہل سنت جماعت سے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اور قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. اور آج بھی یہی لوگ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور قرآن سے بھی اپنا دامن مضبوط رکھتے ہیں. کہ وہ حدیثیں تھی قرآن مجید کی آیت تھی جیسے اہل بیت کی محبت ثابت ہے. باقی کربلا کی طرف آتی ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے نواسے، امام حسین کے بڑے بھائی علی شیر خدا کے بڑے لقب دیگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا تھا، پہلے یہ بات کی تھی، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ دو گروہوں کے درمیان اتفاق کرے گا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بن گئے، دو گروہ آپس میں لڑنے، کچھ لوگ کچھ علاقے امام حسن کے ساتھ محبت کرنے لگے. جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ دو مسلمان دو گروہ آپس میں لڑیں گے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح امام امیر معاویہ کو متفق کا خلیفہ بنا دیا. اب یہ ہم خاموش ہیں. امیر معاویہ کی اجتہادی غلطیاں اپنی جگہ، مگر علماء کرام نے کہا ہے کہ امام حسن نے صلح کر لی، ہم آگے کوئی بات ان کے متعلق نہیں کر سکتے. امیر معاویہ کے وصال کے بعد امیر معاویہ نے جب یہ دیکھا، اب قریب المرگ ہے، موت ہونے کے قریب ہے، موت کے قریب تھی، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا، کہا کہ یہ وصیت یہ ہے کہ تو نے اپنی خلافت اپنی بادشاہ جو کچھ ہے اس وقت تھا 3 بندوں کے سامنے پیش کرنا، اگر وہ تیری خلافت مان لیں، تیرے ہاتھ پر پیر ڈال لیں، خلافت سنبھال لی، میری کرسی پر بیٹھ گئی. اگر وہ 3 بندے نہ مانے تو علیحدہ ہو جائیں، میری کرسی پر مت بیٹھ. یزید جب کرسی پر بیٹھ گیا، وہ 3 بندے کون سے تھے؟ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. امیر باغ نے کہا یہ 3 مقدس ہستیاں ہیں، ایک نواسے رسول ہے، جو دوسرے صاحب وہی مقدس ہستیاں ہیں، ان کی آواز بھی اچھے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے دین اسلام کے پیروکار ہیں. اگر یہ 3 تیرے ہاتھ پر بیٹھ ڈالیں میری کرسی پر بیٹھ جانا، بس صورت ہے کہ علیحدہ ہو جائے. مگر یزید نے اس پر عمل نہ کیا، زبردستی کرسی پر بیٹھ گیا. مدینہ منورہ پیغام بھیجا. اس وقت تو مدینہ منورہ کا گورنر تھا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ولید بن عتبہ. رات کے 12-1 بجے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام کیا
اس وقت عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، مسجد نبی میں آپ امامت کراتے تھے، مسجد نبی میں آپ بیٹھے تھے کہ آپ کے بعد ایک بار یاد آپ کے وقت پیغام پہنچا کہ مدینے گورنر آپ کو بلا رہا ہے۔ دوسرے صحابہ تو سوچنے لگے کہ اس رات کو بلانے کا فائدہ کیا ہے، مگر امام حسین نواز رسول علی شیر خدا کے لخت جگر تھے، نبی کی زبان سے الفاظ سنے تھے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین، ان کی بصیرت نے سمجھ لیا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید کو دیگر بیٹھ جاؤ، ہمیں بلا رہا ہے، ہم سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ بیعت کی بھی وضاحت کرتے تو بیعت ہو گیا تھا اس وقت بیعت یہ ہوتی تھی کہ جو بادشاہ بیٹھا ہے اس کے حق میں بیعت کرو، ہم اس بادشاہ سے بغاوت نہیں کریں گے، جو یہ حکم دے گا اس کو حکم کو مانیں، یہ بیعت ہوتی تھی اس وقت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اب مدینہ منورہ کا گورنر بلا رہا ہے، وقت یہ فیصلہ وقت چوتھا جیہ صحابہ کرام جنہیں یہ دو شامل تھے، تلواریں لے کر گئے کہ آپ جا کر گورنر سے ملاقات کریں، اگر ایسی بات ہے آپ صرف اندر زور سے بلند سے آواز دے دینا، ہم اندر آ جائیں گے، تلواریں لے کر اندر جب گورنر کے بعد انہوں نے کہا کہ یزید کا پیغام آیا کہ آپ بیعت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میرے اندر علی شیر خدا کا خون ہے، نبی کی گود میں نے پرورش کی ہے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا لخت جگر ہو، میں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، جس طرح اصول ہے ابو بکر صدیق نے مسجد نبی میں لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، اعلان کر کے بیعت کی، عمر بن خطاب نے ایسے کیا، عثمان غنی نے ایسے کیا، علی شیر خدا کو چھپ کر بیٹھے، آپ مسجد نبی میں سب کو اکٹھا کریں، پورے علاقے کے لوگ آئے، وہاں اپنی بات کریں، وہاں سب کے سامنے کر کے بیعت کرو۔ وہاں یزید کا کاپورتی کا اب وقت ہے، اگر امام حسین بیعت چلے گئے پھر یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا، وقت پر امام حسین چلے گئے بیعت جا کے سب نے کہا، مشورہ دیا گیا، سب نے کہا کہ تو پوچھنے والے ہیں تو آپ کو بلا لیں، مدینہ منورہ چھوڑا، اپنے نانا کا روزہ چھوڑا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا جو گھر ساری زندگی کھلا رہا، چاروں خلفاء راشدین کا دور گزرا، امام حسن کا دور گزرا، اب وہ وقت آیا کہ امام حسین نے اپنے گھر کو تالا لگایا، روزہ مبارک کو حاضری دی، روزہ مبارک سے اجازت لے کر مکہ مکرمہ پہنچے، حج کا وقت آپ نے حج کا احرام باندھا، اگر آپ کو یہ پتہ چلا کہ حج کے دوران ہی کچھ اس سے باقی آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ادھر ہی شہید کر دیں، اللہ کے گھر میں وہ خرابہ ہو جائے، آپ نے اس احرام کو عمرہ میں بدلا اور ادا کیا، بیت اللہ شریف کو بھی چھوڑا، اللہ کے گھر کو بھی چھوڑا، کس لیے چھوڑا؟ دین اسلام کی خاطر، نانے کے دین کی خاطر۔ آج ہر لوگ مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے ترستے ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے ترستے ہیں کہ اللہ کے گھر جائیں دعا کریں، مگر اس نواز رسول نے نانے کا روزہ مدینہ منورہ چھوڑا، بیت اللہ شریف دعا کر کے بیت اللہ شریف بھی چھوڑا، وہاں کوفیوں کو کھاتا ہے، اب کتنے کھاتا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ 3 بوریاں آپ نے خطوط کی بھری، جو کوفے سے کھاتا ہے، یزید نے سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے، آپ آئے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، یزید اچھا بادشاہ نہیں ہے۔ آپ نے مشورے کے بعد امام مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ امام مسلم بن عقیل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے، امام حسین کے قصدار بھائی تھے، بڑے فہم اور رائے اور دور کی بصیرت جاننے والے تھے۔ امام مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، کوفے کو تھے، ایک دن میں 17,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، دوسرے دن یہ بیعت کا سلسلہ بڑھتا گیا، یہاں تک 40,000 لوگوں نے بیعت کر دی۔ جب یزید نے دیکھا امام مسلم بن عقیل کی بیعت، ان کی مدد نصرت کے لیے لوگ بڑھے ہیں، آج یہ دور ہے جب کسی کو کرنا ہو تو وقت کا جو گورنر ہو تو اس کو بدل دیتے، آج کچھ جابر گورنر معاملہ ہے، یہاں تک جابر گورنر نعمان بن بشیر جو طرف جیل والے تھے، جیل بیت سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے مسلم بن عقیل سے زیادہ بات نہ کی، مگر ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا گیا، جو ظالم تھا بنایا گیا۔ یہاں تک امام مسلم بن عقیل نے جب نماز کی امامہ شروع کری کوفے کی جامع مسجد میں، جہاں علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ امامت کرا دی، 10-11 صفحے تھی، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے امام کے پیچھے اللہ اکبر
نہیں کہا. جب سلام پھیرا تو ایک بندہ بھی نہیں تھا. یزید کا جو گورنر تھا ان کا پیغام پہنچ گیا. جس نے بیعت کی جس محبت کے ساتھ وہ جان دیا. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کو بادشاہ کا بحال کا جو سب سے بڑا مینار تھا وہاں پہ نیچے گرایا گیا, شہید ہو گئے. آپ کی لاش کو وہاں پہ لٹکا دیا گیا. لوگوں کو کہا گیا کہ جنہوں نے ان کی بیعت کی امام حسین کا ساتھ دیا اور شہید ہو گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن پہلے امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا تھا کہ حالات ٹھیک ہیں آپ آ جائیں. دوسرے دن امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. آپ وہاں سے روانہ ہو چکے تھے. راستے میں فردوس شہر آپ کو ملا. انہوں نے کہا جی کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا کوفے جا رہا ہوں. کوفے والوں کے خطوط آئے ہیں. پھر کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں یزید کے ساتھ. آپ بتا دیں. 3 جگہوں راستے پہ روکا گیا مگر آپ نے کہا کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے. کل کو قیامت کے دن وہ یہ نہ کہیں کہ نبی کے نواسے کو ہم نے بلایا تھا, وہ دین اسلام کو بچانے کے لیے نہیں آیا. مختصر میں 1-2 جگہ پر رکا. ایک جگہ پہ جب کیا ہوا تھا مختصر یہ زمین کون سی ہے, یہ میدان کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا کر کو بلا. ہم نے کہا اسی جگہ خیمہ لگاؤ. اور یزید کا سپہ سالار تھا, وہ یزید کی طرف سے آیا. کافی محنت زبردست کی کہ آپ یہ بیعت کر لیں یا واپس چلے جائیں. امام حسین نے کہا بیعت کر دو. بات ہی نہیں ہے, بیعت تو کرنی نہیں. ان کا کہ وہ جنگ آپ کو کرنی پڑے گی. اور میں واپس گورنر کو یہ کہا کہ امام حسین کو زیادہ دیر روکنا مشکل نہیں ہے, غریب شیر خدا کے بیٹے ہیں, یہ بیعت کے لیے تو کیا نہیں ہے. اس گورنر نے عمر میں 7 کی قیادت میں 12,000 لشکر اور بھیج دیا. ہدایت کے ساتھ مقابلہ کیا گیا. اور نے جب دیکھا کہ ابھی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. 9 محرم کا یہ آ گیا. عمر بن سعد اور شمر گئی برف جا کر فاصلے کو اہل بیت کا دشمن تھا اس کو بھیجا گیا. کربلا کے میدان میں انہوں نے کہا بس آج کی رات ہے, صبح یا بیعت یا جنگ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے پتہ ہے کہ جنگ کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا. اور نے کہا اے شمر لئین عمر بن سعد کو کس کے ساتھ جنگ کرے ہو. طریقہ میں بتاتی ہے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین جو بڑے سردار, انہوں نے 3 نمازوں کی امامت کرائی. اور کا وہ سارا لشکر جو امام حسین کے مقابلے کے لیے آیا تھا, امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے آیا تھا, آپ کے پیچھے 3 نمازیں پڑھی. امام حسین نے کہا یہ کیا نمازیں بھی ہمارے پیچھے پڑھتے تھے, لڑک بھی ہمارے خلاف. انہوں نے کہا یہ نماز تو ہے اللہ کی, وہ جنگ تو ہونی ہے, وہ جنگ ہے کرسی کی خاطر. یہ الویہ تھا کہ نماز میں اللہ رسول محمد بھی کہنا ہے. اور یہ بھی لوگ غلط کہتے ہیں کہ کفر اسلام کی جنگ. یزید بھی خطبہ پڑھتا تھا, یزید بھی نمازیں پڑھتا تھا, جمعہ مبارک خطبہ یزید بھی دیتا تھا. وقت سر ہونے کا تو بس نبی کے نواسے کے ساتھ جنگ نہ کرو. سعد اور شمر نے کہا کہ اب مشکل ہے, ادھر ہمیں نہ ملے گا, کرسی ملے گی. یزید نے اعلان کر دیا کہ اگر جو اس کو سر قلم کر کے لے کر آئے گا اس کو سمائے. حرات نامہ علاقہ تھا جو بڑا سرسبز تھا, اس علاقے کا گورنر بنا ہوا. کرسی خاطر کر ہور نے کہا کہ میں نے اب تمہارے ساتھ دیا نا, میں جنت کی ٹکٹ دے دی. ہور امام حسین کی یہ پہلی فتح تھی کہ ہور جو یزید کا مسئلہ, یزید کی لشکر کی کمان کرنے والا, امام حسین لشکر میں شامل ہوا اور پہلا وہ شہید بنا. آج بھی کربلا میں اگر جائیں جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک ہے, اس کے ساتھ قدموں میں حضرت ہور کی قبر ہے, جو امام حسین کو کی طرف جاتے ہیں اور پھر ہور کو سلام کر دیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم کی رات آپ نے کہا ایک رات مجھے دے دو, ایک رات آپ نے دی تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں. 9 محرم کی رات خوب مذکورات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بڑی اچھی رات. جب امام حسین خیمے میں گئے 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا, کھانا پینا بند کر دیا. بچے ہیں کے ساتھ خوب تنگ ہو کر بیٹھ کر مجبور ہو جائے. اور ان کو پتہ یہ نہیں تھا کہ نبی کا خاندان ہے آل رسول. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کا خاندان ہے, ان کے ساتھ صحابہ نہیں تھے. 21 لوگ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے تھے, باقی لوگ صحابہ کرام کے رشتہ دار تھے. یہ غلط رویہ ہے کہ صرف نبی کے خاندان ہی کہتے ہیں. 21 لوگ کے علاوہ 72 جو تان تھے وہ باقی صحابہ کرام کے رشتہ دار تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب
خیمے میں گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 وقت کی نماز اور درمیان تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد کرو. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا، اے علی قرآن مجید میں ایمان کا لفظ ہے اور ساتھ صبر کا بھی لفظ ہے، ایمان اور صبر کو ایمان اور صبر کو اکٹھا کیوں کیا گیا؟ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان سر ہے صبر دھر ہے. اگر سر رہے گا تو دھر بھی رہے گا، اگر سر نہیں رہے گا تو دھر بھی رہے گا. ایمان ہوگا تو صبر بھی ہوگا، صبر ہوگا تو ایمان ہوگا. یہ دو لازم مطلوب ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد کا صبر اور نماز سے. اہل بیت کے گھر والوں نے، اہل بیت کے قسم و جلال میں کیا مستورات سے تو 9 محرم کی رات کو خوب اللہ کی مدد کی ریت پر سجدے کی. 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک تو پانی بند کے یزید کے لشکر کے لوگ بھی پانی پیتے تھے، اونٹ بھی پانی پیتے تھے، کتے بھی پانی پیتے تھے. اگر پانی بند تھا تو آل رسول کی بات. اب یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ پانی پیتے پیتے مر گئے، آج ان کا نام بھی زندہ نہیں ہے. جو پیاسے شہید ہوئے آج تک ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. 10 محرم کو امام مسلم نے کیا ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ امام حسن کے بڑے صاحبزادے ہیں. امام حسین سے پہلے جنگ کے میدان کی اجازت دی کہ میں کربلا کے میدان میں جاؤں. امام حسین نے کہا میرے بڑے بھائی کی نشانی ہے، آپ نہ جائیں، میں جاؤں. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میرے پاس ایک تویز ہے، مجھے میرے باپ نے دیا تھا. انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب کوئی مشکل آ جائے اس تویز کو کھو کے پڑھنا. میں کہا کوئی تویز ہوگا، اس تویز کو لینا کہ جب آج یہ بڑی مشکل ہے کربلا کے میدان تو تویز کو جب کھولا گیا اس میں لکھا ہوگا اے میرے بیٹے جب تمہارے چچا امام حسین پر کوئی وقت آ جائے تو پہلے تم جانا. اپنے چاچے کے آگے جا کے لڑنا، چاچے کے بعد نہ جانا. امام حسین یہاں خاموش ہو گئے. میں نے سارے دن کی اپنے بڑے بھائی کی بات مانی تھی، اب ایمان تو زیادہ ہو جائے. امام قاسم گئے، کافی لوگوں کو قتل کیا، آخر وہ بھی شہید ہوئے. امام علی اکبر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی لوگ پوچھتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تشبیہ آپ کی مشابہت کون ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مشابہت. جب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں گلیوں میں چلتے تھے، لوگ چھتوں پر سواروں کا مصورہ دیکھتے تھے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی مشابہت ہے. علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، امام حسین بھی گئے. آخر جب وہ کسی صورت میں کامیاب نہ ہوئے، نماز کا وقت ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کئی 22,000 فوج ادھر 72 تک تھے. اب دیکھو یہ مقابلہ نہیں تھا، جب صبر تھا، جو بہادری تھی، تو امام حسین نے صبر کا درس دیا اور بہادری کا درس دیا. یہ بتایا کہ جب دین اسلام پر ایسا وقت آ رہا ہے تو جان کی بازی بھی لگا رہے ہیں. اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے بڑا جو قائد حد اختلاف ہے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے تو جابر حکمران کے سامنے آپ کھڑے ہوئے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ. حضرت علی زین العابدین رضی اللہ عنہ بیمار تھے. امام حسین نے فرمایا آپ بیمار آپ نہ تھے. واحد ہستی آل رسول میں تھے، بچے سے امام زین العابدین تھے. امام حسین جب شہید ہو گیا آپ کے جو وقت سے شہادت سے پہلے آپ نے کہا کہ نماز عصر کا وقت ہے، نماز مجھے پڑھنے دیں تاکہ آخری سجدہ میں، تاکہ میں خدا سے پوچھ لوں یا اللہ تم پر راضی ہے یا ناراض. پہلا سجدہ دیا تو غیب سے نگاہ دی، یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ آپ لوٹ جا، اللہ تم پر راضی ہے تو اللہ پر راضی. یہ آواز سن کر امام حسین نے سر انہوں نے جدا کر دیا، تن دھر وہاں پڑا تھا. سر ان کو کرسی لالچ کی انہوں نے تیر میں سر اٹھایا بھی مشکل کرتے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچے. لمبا قصہ دمشق پہنچے لوگوں ہوا، بچنے والے امام زین العابدین تھے. جب لوٹا کا قافلہ مدینہ منورہ آیا، آج وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کھولا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی خاموش رہے. اتنی عبادت کی کہ 1000 رکعت نفل گزارا پڑے. اس لیے آپ کو قبل زین العابدین عبادت کو زینت
دینے والا. اور نبی پاک علیہ السلام کی یہ صحابی نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کی عادت مبارک تھی جب آپ مسجد نبی نماز پڑھنے کے لیے آتے سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر سے گزر کر آتے. ایک مرتبہ آپ آ رہے تھے تو امام حسین رو رہے تھے، چھوٹے سے بچے. آپ نماز پڑھ کر واپس گیا. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو کہا یہ کیوں رو رہے تھے؟ ایسے مجھے کام کیا. آپ نے فرمایا امام حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ نبی جو اپنے نواسے کے رونے کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا تھا، اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ اس میرے نواسے کو، اور آپ اس کو نواسا بھی نہیں کہتے تھے، جب کہ رسول کہتے تھے، رسول کا بیٹا. اسی جگہ کو روایت نہیں کہ نواسا یہ ہم کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ابن رسول کہتے رہے کہ میرا یہ بیٹا ہے. اور امام حسین کی شان ہے، آپ نے اپنا بیٹا ابراہیم کو قربان کیا. جو نبی اپنے اس بیٹے کے رونے کو برداشت نہ کر سکا. کربلا میدان میں جو کچھ ہوا، یزید کی لشکر جو کچھ، آج بھی لوگ کہتے ہیں جو جنت میں جائے گا، نعوذ باللہ یزید رحمۃ اللہ علیہ. جو آل رسول کے ساتھ یہ کرے، ان کے ساتھ بھی اگر تمہاری نرم دلی ہو، ذرا کوشا ہو، ذرا اپنے ایمان کو ختم کر سکتے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ جنت میں جائے گا. جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا اس نے رسول کے ساتھ بغض رکھا. جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کرے. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے. متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے. اٹھے بندیا